ہم اور آپ روزانہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں، اور ہم اور آپ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بار بار باتیں کرتا ہے۔ میرا محبوب ایسا ہے، میرے محبوب کی باتیں ایسی ہے، میرے محبوب کا چلنا ایسا ہے، ان کا بیٹھنا ایسا ہے، ان کا کھانا ایسا ہے، ان کا پینا ایسا ہے۔ تو انسان جس چیز سے، جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، بار بار سنتا ہے۔ اس کی تعریف میں اگر کوئی لب کھولے تو وہ لب چومنے کو دل کرتا ہے کہ اس نے میرے محبوب کی تعریف کی۔ اور ہم آپ اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ تو عام محبوبوں کی بات ہے جو گلیوں میں پھرتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، لیکن ہمارا محبوب ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب تو خدا کا بھی محبوب ہے۔ حضرات محترم، شاعر نے کہا کرو مصطفیٰ پہ جا فدا، کرو مصطفیٰ پہ جا فدا کہ حبیب ایسا حبیب ہے۔ کرو مصطفیٰ پہ جا فدا کہ حبیب ایسا حبیب ہے، نہیں ان سا کوئی دوسرا، وہ خدا کے اتنا قریب ہے۔ کرو مصطفیٰ پہ جا فدا کہ حبیب ایسا حبیب ہے، نہیں ان سا کوئی دوسرا، وہ خدا کے اتنا قریب ہے۔ میں مریض عشق رسول ہوں، مجھے چھوڑ دو اے معالجو، جو طبیب ہے میرے درد کا وہ خدا کا پیارا حبیب ہے۔ جو طبیب ہے میرے درد کا وہ خدا کا پیارا حبیب ہے۔ حضرات محترم، محفل میلاد میں بیٹھے ہیں ہم اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس سے حضور کتنا خوش ہوتے ہیں اور رب کا کیا انعام ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو درداء کے ساتھ، یہ صحابی رسول حضرت ابو درداء کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عمر انصاری کے گھر جانے کے لیے سوچا۔ حضور نے حضرت ابو درداء سے کہا، ابو درداء چلو آج عمر انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ یہ صحابی رسول تھے حضرت عمر انصاری۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء کے ساتھ ہو لیے اور حضرت عمر انصاری کے گھر کی طرف چل دیے۔ اب جس دن حضور علیہ السلام حضرت ابو درداء کے ساتھ جا رہے تھے نا، وہ دن پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ اور ہمارے نبی کی پیدائش کون سے دن میں ہوئی ہے؟ پیر کے دن میں۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو درداء کے ساتھ جا رہے تھے عمر انصاری کے گھر، اور وہ پیر کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام ملاقات کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے غرض سے جا رہے تھے، لیکن اتفاق اس بات کی ہوئی کہ اسی دن حضرت عمر انصاری نے حضور کے میلاد کی محفل سجائی ہوئی تھی۔ حضور کی محفل میلاد وہ سجائے ہوئے تھے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کا میلاد اس میں بیان ہو رہا تھا، اتنے میں حضور تشریف لے گئے اور حضرت ابو درداء، حضرت عمر انصاری، وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے حضور کا میلاد بیان کر رہے اور کہہ کیا رہے ہیں کہ آج پیر کا دن ہے، آج پیر کا دن ہے، اسی دن کو ہم سب کے آقا و مولا اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ کیا بیان کیا کہ آج پیر کا دن ہے، آج ہی کے دن ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضور کی آمد کو بیان کیا کہ پیر کے دن حضور کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ جیسے انہوں نے کہا نا پیر کے دن اس دنیا میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، ویسے ہی اس کے گھر میں حضور نے اپنا قدم بھی رکھ دیا۔ بیان کیا کہ آج ہی کے دن حضور کی پیدائش ہوئی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے حضور کی پیدائش بیان کیا، ویسے ہی حضور علیہ السلام اور حضرت ابو درداء حضرت عمر انصاری کے گھر پہنچ گئے۔ یعنی حضور کی آمد کا بیان ہوا اور حقیقتاً حضور کی آمد ان کے گھر ہو بھی گئی۔
اللہ اکبر۔ اچھا، حضور نے جب دیکھا کہ یہاں محفل میلاد سجی ہے، محفل میلاد سجی ہے، تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، ایسا تم لوگ کیوں کر رہے ہو۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے آپ پڑھ لیں، ایسا نہیں ملے گا کہ حضور ناراض ہوئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مشاہدہ کیا کہ یہ عمر انصاری میرا میلاد بیان کر رہے ہیں، میلاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر انصاری سنو، یہ جو تم محفل سجائے ہوئے ہو نا، اس کی برکت سے اللہ نے تم پر رحمت کے سارے دروازے کھول دیا۔ کیا کہا؟ اللہ نے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کہا؟ یہی تک بس نہیں، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام فرشتے تمہارے اس عمل پر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو محفل میلاد سجانے کی برکت حضور نے کیا بیان کی؟ اللہ نے سارے رحمت کے دروازے تم پر کھول دیا، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں سب کوئی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو محفل میلاد سجانا، محفل میلاد میں حضور کا تذکرہ کرنا، یہ مغفرت کا سبب ہے، یہ مغفرت کا راستہ ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کا میلاد اپنے گھر میں منائے، یہ غور سے سنیے گا آپ لوگ، کیا فرماتے علامہ اسماعیل حقی کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل اپنے گھر میں سجاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال تک اس گھر میں اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اس لیے چھوٹی ہی محفل ہو، لیکن گھر میں اس مہینے میں ایک محفل تو ضرور سجانی چاہیے، چھوٹی سی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مدعو کرے، دعوت کرے، آپ جو ہے بہت سارا پیسہ خرچ کرے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کو بٹھائے، اپنے بچوں کو بٹھائے، اور جو لوگ گھر میں ہیں انہیں کو لے کے بیٹھیں، اور بیٹھ کر کے ایک حضور کی نعت پڑھ دے، حضور کے اوصاف کو بیان کر دے، انشاءاللہ اللہ رب العزت 1 سال تک آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو جو شخص محفل میلاد اپنے گھر میں سجاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر پر 1 سال تک رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا، وہ سوال کیا تھا کہ حضرت واٹس ایپ فیس بک وغیرہ میں آتا ہے کہ تم لوگ جو 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد مناتے ہو، تو اسی تاریخ کو حضور علیہ السلام کا وصال بھی ہوا، حضور علیہ السلام کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد، ان کے دنیا میں آنے کی اس طریقے سے تم لوگ خوشی مناتے ہو کہ جلوس پر جلوس نکالتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، اپنے گھروں کو جگمگاتے ہو، اسی تاریخ میں تو حضور کی وفات بھی ہوئی ہے، پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ تو ان سے آپ کہیے کہ سب سے پہلی بات تو حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی نہیں ہے، یہ کچھ من گھڑت باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اسی تاریخ کو حضور علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے، جو ایسا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ غم کیوں نہیں بناتے ہو، تو آپ ان سے کہیے کہ حضور علیہ السلام کے وفات کا غم وہ منائے جس کے نزدیک نبی مر گئے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بریلی کے احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو غم وہ کرے جس کے نبی مر گئے، اور ہمارے نبی مرے نہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اور ہمارے نبی جہاں عاشقوں کی محفل سجتی ہے نا، اس میں حضور تشریف بھی لے آتے، روحانی طور پر حضور علیہ السلام تشریف بھی لے آتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ حضور تو دور کی بات ہے، اور حضور کے غلاموں کی زندگی کا عالم کیا ہے؟ حضور کے غلام حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں
بے شمار لوگ ان کے مقلد ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، اور حضور غوث پاک کے تعلق سے ہم لوگ جو بولتے ہیں نا پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے جو ہے مقلد ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے وصال کے بعد کئی سو سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہوا کیا کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر جہاں بنائی گئی تھی، دریائے نیل کی تھپیروں سے آپ کی قبر کھل گئی۔ آپ کی قبر یعنی کئی سو سال کے بعد، آپ کے وصال کے کئی سو سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ دریائے نیل کے تھپیروں سے جب آپ کی قبر کھل گئی تو بغداد کے ہزاروں لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جسم جیسے دفن کیا گیا تھا، جیسے آپ کو قبر میں رکھا گیا تھا، ویسے ہی پورا جسم موجود تھا۔ جسم تو جسم ہے، کہا گیا کہ آپ کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ یار یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے کہ مٹی جو ہے نبی کے غلاموں کے جسم کو نہیں کھاتی، یہاں تک کہ ان کے کفن کو بھی میلا نہیں کرتی۔ پتہ کیا چلا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب کوئی میرے نبی کا غلام ہو، میرے نبی کا عاشق ہو، تو ان کی زندگی کا یہ عالم ہے، کئی سو سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے کفن تک میلا نہیں ہوا، تو پھر میرے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟